کہ گیلپ سروے رپورٹ کے مطابق ہر دوسرے پاکستانی میں ڈپریشن، سٹریس اور اس طرح کے بہت سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حالانکہ ڈپریشن کو ہمارے یہاں پہ کوئی سیریس نہیں لیتا، اور اصل میں نے جہاں تک سنا ہے کہ بہت سیریس کنڈیشن ہے جس سے بندہ بہت سارے یعنی کہ بیماریوں میں اور ان کے ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہر دوسرا پاکستانی اسٹریس میں یا ڈپریشن میں؟ جی شکریہ۔ پہلے تو ناظرین سے معذرت، ہمارے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، ریکنیکٹ کرنا پڑا۔ ڈپریشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے اٹس اے سائلنٹ کلر، اور گیلپ سروے کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی ایوری سیکنڈ انڈیویژل، اور جب بہر نفسیات کے طور پہ، ایکسپرٹس کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پریشان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب ٹیکنیکلی اس پریشانی کو دیکھتے ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ آپ نے ظاہر سروے کے متعلق پوچھا ہے، تو سب سے بڑی وجہ ہماری سوشل اکنامک سچویشن ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا کر لیں ہم، چونکہ جو ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے میدان میں آگے آگے جا رہے ہیں، اور ہر قسم کی سوشل میڈیا ایپ ہم استعمال کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ایپس نے اب ٹیکنیکلی ہم سے آگ لگائی ہوئی ہے۔ تو وہ خبر جو تقریباً آپ کو 2 ہفتے 3 ہفتے بعد ملنی ہوتی تھی کسی زمانے میں، اب فوراً سیکنڈس کے اندر وائرل ہو کے آپ تک پہنچتی ہے، اور جو سینسٹیو لوگ ہیں اس کا اثر لیتے ہیں۔ جیسے فی زمانہ جو آج کل ہمیں ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں آتی ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہو، کوئی اور میڈیا ہو، اس کے حوالے سے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اس چیزوں کو سینسٹیولی لیتے ہیں کہ یار ہمارا کیا بنے گا، کہ جب ہر چیزیں کولیپس کرتی جا رہی ہیں۔ تو جب یہ تواتر کے ساتھ حملے ہوتے ہیں نا میڈیا کے تھرو، اور بعض اوقات ہم جب اس کو سوشل سائیکالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا وار ہے، جس کو کسی زمانے میں 5th جنریشن، کسی زمانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز نے ان چیزوں کو چلاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پروپوگیٹ کرتے ہیں، تو 5th جنریشن وار کا بھی نام دیا گیا، اور اس طرح۔ تو بیسیکلی ان چیزوں سے ہم بچ تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کریں اپنے آپ کو منیمائز کریں۔ اور اس ریفرنس میں میں ایک ساتھ میں ایک جنرل سا ٹریٹمنٹ آپ کو بتاتا چلوں۔ یورپ میں کانسیپٹ ہے سائبر فاسٹنگ کا، کہ آپ ہفتے کے کوئی 2 دن 3 دن یا 1 دن کم از کم، اور چلو 1 دن کے اندر بھی چند گھنٹے ایسے رکھ لیں جس میں یہ جو ڈیوائس ہے نا، جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے دور رہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہم تو اڈکٹ ہو چکے ہیں، ہماری فنگرز اڈکٹ ہو چکی ہیں، تو کوشش کریں کوئی ایسا ٹائم، لیجر ٹائم نکال لیں جو اس چیز سے جان چھوٹ کے آپ اپنے جو ریئل افراد ہیں آپ کے آس پاس کے، آپ کے ڈیئر اینڈ نیئر ونز ہم جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اور جو زمانے کے مسائل ہیں، ایک ہماری عادت یہ بھی، ہم فزیکلی بھی ملتے ہیں تو ہم زمانے کے مسائل ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، سیاست سے لے کے مذہب تک، جو موضوع ہمیں پسند ہے یا نہیں بھی پسند، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر موضوع میں ہم ایکسپرٹ بن کے تو اس میں اپنا جو ہے کیتھارسس کریں، اپنے مسائل لوگوں کے بھی سنیں اور اپنے بھی کریں۔ تو ایک تو یہ آپ اوائڈ کریں کہ یو آر ناٹ ایکسپرٹ ان ایوری تھنگ، آپ نہ سیاست دان ہیں، نہ مذہب کے کوئی پیروکار ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ عام انسان ہیں، آپ کا ایک چھوٹا سا شعبہ زندگی ہوگا، صرف آپ اسی کے ایکسپرٹ بنیں۔ تو جب آپ ہر چیز کو آن کرنے لگ جائیں گے تو یہ جو سر ہے نا، اس کے اوپر آپ کے بوجھ پڑے گا، تو اس بوجھ کو آپ کم سے کم کریں۔ اس کا مین فوکس ہی یہی ہے۔ جی سر، جیسے آپ نے بھی مذہب کا کہا کہ مذہب کے نام ہر چیز میں آپ انٹرفیئر نہ کریں، پولیٹیکلی، اس میں بھی اس میں بھی، تو مشہور زمانہ حدیث ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے ہمیں سکون ملتا ہے، عبادت سے بھی سکون ملتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان جیسے ملک جہاں پہ 90% مسلم رہتے ہیں، یہاں پہ اتنا ڈپریشن اور سٹریس پایا جاتا ہے اور باہر کے ملکوں میں نہیں پایا جاتا۔ کیا اس کی وجہ ایجوکیشن کا کم ہونا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں اس کی؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہمارے یہاں بعمل ہونے کا چکر ہے۔ ہم مشینی قسم کے مذہبی ہیں، جی۔ اب وہ مشینی ایک شاید نئی اصطلاح ہو آج کل کے نوجوانوں کے لیے، اس کی وجہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی بھی ہوتی ہیں نا، تو ہماری نماز میں سکون ہمیں نہیں ملتا۔ ہم صرف 5 کا جو ڈیجٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، یا جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز کے اندر جو آپ ریفرنسز دے رہے ہیں کہ سکون کا ایلیمنٹ، تو نماز کو جب سکون سے پڑھیں گے، اس کا باقاعدہ 5 وقت کا وضو کریں گے، تو اسی وقت ہی آپ کو نا سکون آنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔
لیکن آپ وہ آدھا ادھورا وضو کریں گے، آدھی ادھوری نماز پڑھیں گے، اور مولوی کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی آپ مسجد کو چھوڑ کے اپنے موبائل کو آن کر چکے ہوں گے، جیسے آپ نے کوئی ایکسیپٹنس لینی ہو کہ کوئی میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو جب اس طرح کی لائف سٹائل آپ رہیں گے یا اڈاپٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو سکون نہیں ملنا. نماز میں بے شک سکون ہے، 10 دفعہ ہم کہیں گے سکون ہے، لیکن اس کو سکون سے ادا کریں گے تو پھر سکون ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ایک آپ نے پیرالل یورپ کی بات کی، تو دیکھیں ہر ایک کا ایک بلیف سسٹم، وہ اپنے بلیف میں اگر آپ صحیح جا رہے ہیں، قول و فعل میں ان کے تضاد نہیں ہے تو وہ سکسیزفل ہوں گے. ہمارے یہاں پرابلم یہ آتی ہے، اور اگر ہم انڈیویجول کی بات کریں کہ ہمارے یہاں قول و فعل کا تضاد ہے. ہم جس کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ سر ایک بات کر لیں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اپنا دکھ میرے ساتھ بانٹ لو تمہارا کام ہو جائے گا، اپنی خوشی شیئر کرنے سے بڑھے گی. یہ کیا لوجک ہے، یہ کیا میتھ ہے کہ اپنا دکھ بانٹنے سے مجھے اس سے کیسے فرق پڑ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ اگین میں نے تھوڑی دیر پہلے بلیف کی بات کی ہے. بلیف ایکچولی آپ کو بتاتا ہے، آپ کو دنیا جہاں کے جتنے بھی مسائل، جب آپ گھر میں جاتے ہیں اور اپنی والدہ سے اگر آپ کو اچھا کانفیڈنس کا لیول ہے، سیکریٹ آپ شیئر کرتے ہیں، جب ان سے آپ باتیں آپ ساری شیئر کر لیتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو بتا دی. اسی طرح اب ہماری ایک تھیوری ہے ہیلپ لیسنس کی، اگر اس کی ہم پریکٹیکلی ایگزامپل کی طرف جائیں نا، تو جہاں پہ آپ محسوس کریں نا کہ یہ بندہ میری بات سن لے گا، ٹھیک ہے، اور میں اس کے ساتھ اپنے سارے دکھ شیئر کر سکتا ہوں، یا میرے اندر کی جو بھی خوشی ہے میں بھی اسے شیئر کر سکتا ہوں، اور یہ مجھے صحیح گائیڈ بھی کرے گا، تو وہاں پہ آپ کے دکھ درد ڈیفینیٹلی کم ہوں گے. یہ دکھ درد آپ چاہے اپنی بیوی سے کر رہے ہوں، اپنی کسی اور اچھے تعلق والی سے کر رہے ہوں، والد سے کر رہے ہوں، یا اپنے بھائی سے کر رہے ہوں، سسٹر سے کر رہے ہوں، پیرنٹ سے کر رہے ہوں، یا مسجد کے مولوی سے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے مجھے یاد ہے کرسچینٹی میں باقاعدہ پریسٹ کے ساتھ جو چرچز ہیں وہاں پہ ایک باکس بنایا جاتا ہے جس میں کنفیکشن باکس کہہ لیں اس کو. اس میں لوگ آتے ہیں، اپنے جو مسائل ہیں، جو گلٹ ہے، وہ پریسٹ سے کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے، اور کہنے کے بعد چلے جاتے ہیں. پریسٹ جو ہے اس کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ بھائی اگر تمہارا یہ مسئلہ ہے تو تم ایسے کر لو، یہ مسئلہ ہے تو ایسے کر لو. اور وہاں پہ کرسچینٹی کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ چیز ہے بلیف سسٹم، کہ میں نے اپنا چیز شیئر کر دی، ناممکن ہے آنے والے 100 سالوں میں ممکن ہے ایسی درافتیں ہو جائیں، ایسی کمیونیکیشن درافت ہو جائے کہ جو پتہ چلے کہ مریخ پہ رہنے والوں سے آپ سیٹلائٹ کے ذریعے یا اسی موبائل کے ذریعے آپ چیٹ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یا کم از کم ہمیں وہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں یا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. سر ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے سکس سینس. جی، یہ کیا چیز ہے؟ سکس سینس کہتے ہیں کہ جی اس کی سکس سینس، چھٹی حص جسے کہتے ہیں وہ یوز کر رہا ہے، تو چھٹی حص کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اگین جو کامنر سائیکالوجی ہے، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں. سکس سینس بیسیکلی آپ کی جو 5 سینسز ہیں، یا حواس خمسہ ہم اردو میں کہتے ہیں ان کو، ان سے جو اشتراکی ایک انٹلیکٹ بنتی ہے، یا آپ ان کو کہیں کہ ان کے ملاپ سے جو چھٹی حص ڈیولپ ہوتی ہے، یا ان کے استعمال سے جب آپ کام لیتے ہیں، مطلب آنکھ کان آنکھ کے ایٹ اے ٹائم جب آپ بات کرتے ہیں، ان سے ملا کے جب آپ مجموعی طور پہ ڈیٹا لیتے ہیں اور اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہیں، وہ چھٹی حص کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے میتھ کا سوال ایک سٹیپ میں سیکھ لیا یا 2 سٹیپ میں سیکھ لیا، اور سوال نمبر 3 4 بھی اسی پیٹرن کے تھے، تو آپ کو پہلے اور دوسرے سٹیپ کی وجہ سے آپ کو یاد ہوتا ہے یہ بھی اسی پیٹرن پہ جائے گا، تو آٹومیٹکلی آپ اس کو کیری فارورڈ کرتے ہیں. جب بھی وہ نیا سوال اس پیٹرن کا آئے گا آپ اسی کو لے کے چلیں گے، آپ ری لرننگ نہیں کریں گے، دوبارہ سے نہیں سیکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھٹی حص آپ کی وہاں پہ کام کر رہی ہے. پھر کچھ خطرات ایسے ہوتے ہیں، کچھ آگاہیاں ایسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو جیسے خطرے کی گھنٹی بج جانا، یہ بھی چھٹی حص کی علامت ہے. آپ کی جو سینسز انفارمیشن ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اس کو اور مزید موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے دیکھیں، جیسے پریڈکشن کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو میرے موسمیات ہوتے ہیں وہ مختلف اطراف سے بادلوں کی گردش، ہواؤں کا رخ، ان چیزوں کو دیکھ ہی پریڈکٹ کرتے ہیں نا. تو بیسیکلی وہ چھٹی حص سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں فیکٹرز آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، بارش ہونے جا رہی ہے یا خشکی ہونے جا رہی ہے. دیٹ از دا ریزن، وہ چھٹی حص کا استعمال ہے. سر ایک
چیز ہے جیسے ہمارا، میں نے سنا ہے کہ ہمارا مائنڈ آرٹیفیشل طور پہ کام کرتا ہے. آرٹیفیشل کام کرنے سے مراد یہ ہے جیسے کہ شوگر پیشنٹ ہے, اس کو چینی منع ہے تو وہ کوئی سٹرال یا اس طرح کی چیز یوز کرتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کو نہیں پتہ چلتا کہ اصل میں شوگر ہی ہے یا یہ شوگر کا ٹیسٹ ہے. تو کیا ہمارا مائنڈ آرٹیفیشل سسٹم پہ کام کر رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ریئل ہے اور کیا چیز فیک ہے؟ اصل میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے چلیں. بیسیکلی ہمارے اسٹمک کو یا ہمارے ٹیسٹ برڈس کو نا مخصوص قسم کی عادتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو ڈائٹنگ وغیرہ کراتے ہیں نا, یہ فنکار ہوتے ہیں, یہ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کو پلاسیبو قسم کی میڈیسن دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس کا اثر اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ لے رہے ہیں, فار ایگزامپل کف سیرپ ہے, آپ کا کف ٹھیک کرنا ہے تو کف سیرپ کی جگہ آپ کو صرف روح افزا پلائی جاتی رہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کف سیرپ والا کر دیں اور ساتھ میں کہا جائے کہ اسی سے ہی تم نے ٹھیک ہونا ہے, ود ان کپل آف ڈیز آپ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے, حالانکہ وہ کف سیرپ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب بتانے کا یہ مقصد ہے آپ کا ایک تو بلیف کہ آپ واقعی وہ اصل چیز لے رہے ہیں جس سے آپ نے ٹھیک ہونا ہے, اور دوسری اس میں جو چیز ہے مور اسپیسیفکلی آپ کا جو اندرونی سسٹمز ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریسیپٹرز کو وہ انگریڈینٹ مل رہا ہوتا ہے جیسا کہ اصل چیز میں مل رہا ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی وہ چیزیں آپ پہ اثر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم عام طور پہ پلاسیبو افیکٹ کے نام سے جانتے ہیں سائیکالوجی کی, تو اس طریقے سے آپ کو اثر ہوتا ہے. ہمارے جو ڈرگ سینٹرز ہیں جو نشے کے حوالے سے کام کرتے ہیں وہ یوزلی اسی پیٹرن پہ کرتے ہیں. وہ آپ کو ڈرگس سے جان چھڑاتے ہیں, آپ کی جو 5 وقت کی نماز پرہیزگار کی طرف لے کے جاتے ہیں, پابندی کرواتے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کا امیون سسٹم فلیکسیبل ہوتا ہے, اس کی طرف جاتا ہے, ود ان کپل آف منتھ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ نشے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. اٹ ڈپینڈز آن ایکسپرٹی, اگین ہر ایک جگہ کے ایکسپرٹی ہوتا ہے. سر بہت سارے کویشچن بھی بیچ میں آ رہے ہیں, آپ کے کویشچن ہم لیں گے, لیکن میں کچھ کویشچنز اور کرنا چاہوں گا سر آپ سے. میں آپ سے سر آپ آ جاتے ہیں پاکستانی معاشرے پہ, کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں, تو ہم نے ہی اس کو بہتر بنانا ہے اور ہم نے ہی اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم میں برداشت کا ایلیمنٹ بالکل ہی ختم ہو گیا, اسپیشلی کہ ہم کسی چیز کو, کسی طبقے کو ہم جو ان سے نہیں مینشن کر رہے, ہم اوورآل پورے مجھ سمیت چلے کہ کیوں ہم میں برداشت کا ایلیمنٹ کم ہو گیا, ختم ہی ہو گیا کہ ہم منٹ میں کسی سے نوک جھوک شروع کر سکتے, ہم برداشت نہیں کوئی بھی چیز کرتے. اس کی کیا وجہ سے؟ ادب برداشت یا انٹالرنس کی اگر ہم بات کریں تو اگین جو پہلا آپ نے سوال کیا تھا یہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے, سوشل اکنامکس کی وجہ. ہمارے یہاں ڈے ٹو ڈے مسائل اتنے زیادہ ہیں, پرابلمز اتنے زیادہ ہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے یار کہ میرا کام ہونا چاہیے, دوسرے کا بے شک نہ ہو, ٹھیک ہے. اب دوسرے کا نہ ہونے کا مطلب ہے آپ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. بہت ساری اس کی ہماری سوسائٹی میں مثالیں ملتی ہیں, جیسے ہم لائن نہیں بناتے, کہیں پہ ٹکٹ لینا ہو, کہیں پہ بینکس کے اندر ڈپازٹس کروانا ہو, تو ہماری کوشش ہے کہ جو ہم ہیں نا ہمارا پہلے کام ہو جائے, باقی بعد میں ہو جائے. تو کوشش یہ کریں کہ برداشت کا رویہ اپنائیں. اس کے حوالے سے اسٹریٹجیز بھی ہیں, اس کے حوالے سے کوپنگ اسٹریٹجی بھی ہے, لیکن جو ہم عام جگہوں پہ پریکٹس کر سکتے ہیں تو لوگوں کو اگر قانون کا پابند کر دیا جائے, لوگوں کو اگر را سسٹم کا پابند کر دیا جائے تو بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں اس میں ایک چیز ہمارے یہاں میرٹ کا چکر ہے, 1 2 3 جو آرڈر ہے, اور دوسرے سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں کرپشن اور اس طرح کے مسائل, تو ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر جب اسٹرانگ ہوگا تو اس طرح کے رویے آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں انٹرنیشنلی ہم موسٹ ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا, سنگاپور کسی زمانے میں جوہلا کی آبادی ہوتی تھی, جاہل لوگوں کی آبادی ہوتی تھی, اور مرد بیمار اور اس طرح کے کچھ لفظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی آج سے تقریباً 40 سال پہلے, تو انہوں نے اس طرح کے وہاں پہ قوانین نافذ کیے, اسپیشلی سوسائٹی کی سیلف ہیلپ اسکل کے حوالے سے. جیسے تھوکنا منع ہے, ہم نے بھی لکھا ہوتا ہے, گن پھینکنا منع ہے, ہم نے بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ تھوکو گے تو آپ کو جرمانہ ہوگا, اور واقعی جرمانہ لگایا گیا, گند پھینکنے پہ واقعی جرمانہ کیا گیا. تو آج سنگاپور ایک ایسا شہر ہے, ملک ہے جو کہ رول ماڈل ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے. تو ایسے قوانین ضرور نافذ کریں جس سے معاشرے میں سدھار آ سکے, جس سے معاشرہ پاک اور صاف ہو سکے. سر جیسے اسی طرح ہی
پاکستان میں جیسے ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے. ایک سروے کے مطابق کہ 1000 لوگوں کے لیے جو ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے صرف ایک سائیکولوجسٹ موجود ہے. اس فیلڈ میں اتنے کم لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ فیلڈ مشکل ہے یا ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ میرا نہیں خیال آپ نے کوئی لیٹسٹ سروے لیا ہے. ایسا نہیں ہے. 1000 لوگوں کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ نہیں ہے یا سائیکولوجسٹ بھی نہیں ہے. ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، تو جہاں تک چند بڑے شہروں بڑے ڈسٹرکٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک سائیکالوجسٹ کی سیٹ اویلیبل ہے. اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کی آبادی چند لاکھ ہوتی ہے، تو 1000 اور ایک سائیکالوجسٹ یا ایک سائیکیٹرسٹ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پہ تو چند لاکھوں کے لیے ایک شاید سیٹ موجود ہے، اور وہ بھی فنکشنل ہے یا نہیں اس پہ ظاہر حکومتی عہدیدار ہی جواب دے سکتے ہیں. ہاں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو پروپوگیٹ کیا جائے اور ذہنی صحت کے اوپر زور دیا جائے کہ ذہنی صحت کی لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ تھرو آؤٹ دا پاکستان. آپ صرف پنجاب کی بات نہیں کریں گے، بلوچستان، کوئٹہ، سندھ اور KPK ہو گیا، اور شمالی علاقہ جات ہو گیا، آزاد کشمیر ہو گیا، جتنے بھی کم از کم ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ، ایک سائیکولوجسٹ، ایک سوشل ورکر لازمی ہونا چاہیے، اور آفیشیل کیپیسٹی میں ہونا چاہیے، سرکاری نوکری پہ ہونے چاہیے. اور یہ جو 3 نام میں نے بتائے، یہ 3 پریکٹیکل پروفیشنلز ملتے ہیں تو تبھی کلینکل سیٹ اپ کا آغاز ہوتا ہے، تبھی کسی کی بھی ذہنی صحت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. صرف ایک سائیکیٹرسٹ موجود ہے، اس نے میڈیسن دے کے فارغ کر دینا ہوتا ہے. سائیکولوجسٹ ہے وہ صرف تھراپیز دے سکتا ہے، انڈیویجولس کو دے سکتا ہے. سوشل ورکر ہے جو سوشل ایڈجسٹمنٹس کے ایشوز کو دیکھتا ہے یا اس کی کیس ہسٹری کی ڈگنگ کے حوالے سے ہوتا ہے. تو پراپر سیٹ اپس ہر ڈسٹرکٹ لیول کے ہاسپٹل پہ ہوگا، تبھی ہم ذہنی صحت کے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ادروائز مطلب ابھی بہت دور ہے. جبکہ جو فی زمانہ ہمارے مسائل ہیں، ہر بندہ سائیکالوجسٹ کی سروسز یا کنسلٹنسی بھی نہیں لے پاتا، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ لمبا عرصے کا دورانیہ ہوتا ہے. اس میں مریض کو ٹھیک ہوتے ہوتے ٹائم لگ جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے متعلقہ مسائل ہیں جو انشاءاللہ اگلے کسی پلیٹ فارم میں ہم بات کریں گے. سر، اگر کوئی اسٹوڈنٹ، جیسے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس چیز میں سائیکولوجی میں اسٹڈی کرنا چاہوں، تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ سب سے پہلے کیا کرو، سیکنڈ آپشن کیا کرو؟ ایک پراپر گائیڈنس نہیں ہے. اگر کوئی بچے آنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا گائیڈنس دیں گے کہ وہ کس طرح جو ان سے سائیکولوجی میں آ سکتے ہیں، کس طرح سے؟ ہاں، یہ اب تو خیر بہت زیادہ بڑے شہروں کی حد تک تو بہت زیادہ اس میں رہنمائی موجود ہے، رہنمائی کرنے والے بھی موجود ہیں. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر آپ کسی بھی جماعت میں پڑھ لیں، مطلب SSC کر لیں، ICOM کر لیں، انٹرمیڈیٹ آرٹس کے ساتھ کر لیں، فیڈرل بورڈ سے کر لیں، یا O لیولس پڑھ لیں یا A لیولس کر لیں. مطلب یہ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ تو ہے ہی ایجوکیشن سسٹم کی. ہمارا ایکچولی نفسیات دان بننے کا عمل ہوتا ہے گریجویشن کے اوپر، جو کہ ہمارے جو کرنٹ سیٹ اپس ہیں، BS سائیکالوجی ہوتا ہے. بہت سارے ادارے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی بڑے شہروں میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن کم از کم ڈویژن کے لیول پہ ہر جگہ، پورے پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں، 2 سے 3 ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ آپ BS سائیکالوجی میں آپ ایڈمیشنس لے سکتے ہیں. 4 ایئر کا یہ ایڈمیشن ہے. کم از کم آپ گریجویشن جب سائیکالوجی میں کر لیتے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ برقرار رہتا ہے تو آپ فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس میں MS سائیکالوجی ہے، ADCPN سائیکالوجی ہے، اور اس کے بعد PhD بھی کر سکتے ہیں. BS کرنے کے بعد ابھی تک یہ پوزیشن ہے کہ آپ اگر آپ ایز اے پروفیشنل کام کرنا ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پہ یا جنرل سائیکالوجسٹ کے طور پہ، آپ اپنے کلینکس میں یا سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. اٹس آل ڈپینڈ آن یو کہ آپ کس قدر لرن کرتے ہیں اور کس قدر آپ آگے جانا چاہتے ہیں. کچھ کویسچن بھی ساتھ آپ سے لے کے چلتے ہیں. جی جی جی، کمنٹس میں کویسچن آ رہے ہوں گے، آپ شیئر کر دیں، ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے ویڈیو سیشن جو ہم نے بند کر دیا تھا اس میں بھی کچھ کویسچن تھے، اس کو بھی لیں گے. لیکن جون سا ہے، ایک کویسچن آیا جی کہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ملنا چاہتے ہیں لوگ آپ سے، سر کیسے مل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. میرا کلینک ہے الحفیظ ہائٹس، مین روڈ گلبرگ میں، اور آپ ای میل کر کے
آپ کو ای میل شیئر کر دیتے ہیں اسی چیٹ مینشن باکس کر میں. دیں گے اس کے ساتھ نیچے. آپ ای میل کر کے ٹائم لے سکتے ہیں. چونکہ یہ لائیو پلیٹ فارم ہے تو یہاں پہ واٹس ایپ نمبر اب نہیں دے رہے, تو واٹس ایپ کر کے بھی آپ ٹائم لے سکتے ہیں. سر ایک اور کویسچن ہے کہ پاکستان میں بھی چل رہے تھے, جی جی. اس میں بھی چل رہے تھے, تو پھر آپ سے ایک اور اچھا, مجھے ایک سوال نظر آیا تھا اس میں اینیمل سائیکالوجی کا. غالباً جی ابراہیم صاحب تھے, انہوں نے جی جی سوال کیا تھا. اینیمل سائیکالوجی کا سر ہم ورڈ یوز نہیں کرتے, کمپیریٹیو سائیکالوجی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے, اور جس میں ہم جو جاندار ہیں, لفظ جاندار استعمال کروں گا کیونکہ اس میں برڈز بھی آ جاتے ہیں, اینیملز بھی آ جاتے ہیں. ان کی جو کہ لرننگ ہے, عام طور پہ لرننگ اور کوگنیٹیو ایبلٹیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھنے کی کیا انسانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, یا انسانوں سے چرند پرند نے بھی کوئی اڈاپٹ کیا ہے, تو وہ کمپیریٹیو سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے. اور پھر جو میں نے میڈیسن کی مثال دی تھی, جتنی امیون سسٹم ہیومن باڈی سے ملتے ہیں, جیسے ریٹس کا ہے یا ڈاگس وغیرہ کا بھی ہے, تو جو ہماری ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اولین ٹیسٹنگ میڈیسن کی جاتی ہے, تو کمپیریٹیو سائیکالوجی کے مطلب سبجیکٹ کی ڈومین میں کی جاتی ہے. دین اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اگر وہ فزیبل ہو تو ہیومن باڈیز کے اوپر. جی, اور سر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی اگر ہم دیکھی جائے تو کمپیریٹیو اسٹڈی میں اور اسپیشل ایک کسی سبجیکٹ کی اسٹڈی میں, جیسے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے سائیکالوجی کے حوالے سے؟ کمپیریٹیو اسٹڈی ہوتی ہے اور ایک جو ہے دوسری جنرل, یعنی کہ آپ کسی مین سبجیکٹ پہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں, تو ان دونوں میں کیا ڈفرینس؟ سبجیکٹ سے مراد آپ کے سائیکالوجی کے اندر کی بات؟ سائیکالوجی کے اندر کی بات کر رہے ہیں. ایک یعنی کہ سائیکالوجی کے اندر بھی شاخس ہیں, جیسے کہ ٹری ہوتا ہے کسی سبجیکٹ کا, تو اسی طرح. جی 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 بالکل. یہ جب آپ بی ایس کریں گے, یا جو لوگ, ظاہر آپ تو نہیں کریں گے, جو لوگ کریں گے ان کے حوالے سے میں بتا دوں, یہ جب آپ بی ایس میں انٹری کرتے ہیں تو سیمسٹر 1 میں آپ کو صرف انٹروڈکشن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سیمسٹر 2 میں صرف ایریاز آف سائیکالوجی کی صرف اویئرنیس دی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایریاز ہے. جب تک آپ 8ویں سیمسٹر تک پہنچتے ہیں, آپ ورائٹی آف ڈسپلن, سب ڈسپلن, سب سبجیکٹ سائیکالوجی کے اندر پڑھ لیتے ہیں. جیسے آپ 3rd سیمسٹر میں انوائرمنٹل سائیکالوجی پڑھتے ہیں, آپ کوئی عام بندہ کہے گا یا انوائرمنٹل سائیکالوجی کے ساتھ کیا لیں گے. سائیکالوجی انڈیویجول کو اسٹڈی کرتی ہے, انوائرمنٹ موسم کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بھائی جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں اس فضا کو بھی تو پڑھنا ہے نا آپ نے. اگر آپ کسی باغ کے اندر پڑھتے ہیں تو وہ اس کی لرننگ, اور کسی فیکٹری کے سائڈ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کی لرننگ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس میں آپ پولوشن والی ایئر اپنے اندر لے کے جا رہے ہوں گے, باغ میں پڑھتے ہوئے آپ فریش ایئر اپنے جسم میں لے کے جا رہے ہوں گے, تو اس کا اثر آپ کی لرننگ پہ پڑے گا, آپ کی اوور آل گروتھ پہ پڑے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور پیس سائیکالوجی, آپ جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ سیاست کے حوالے سے سوال کر رہے تھے, اس میں ہمارا ایک پیس سائیکالوجی کا ڈومین ہے, پورا فل فلیج کریڈٹ آورز ہوتے ہیں اس پہ, 3 کریڈٹ آورز کا. اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ جو ریسرچ تھیسس کرتے ہیں وہ پیس سائیکالوجی کے حوالے سے ہی کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ سوال پوچھے جاتے ہیں باقاعدہ. سر اپنا کوئی اسٹوڈنٹ لائف کا ایک واقعہ شیئر کریں جو آپ کے ابھی تک آپ کو یاد ہو, جس کا لنک سائیکالوجی کے ساتھ بھی ہو. ہاں, ایک دم ہم سے نا, ہمارے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے سوال کیا, اور وہ سوال بڑا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ورڈ ایسوسیشن, جو سائیکالوجی کے لوگ ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں, اسپونٹینیس ٹائپ تھا. تو انہوں نے ایک سوال کیا, اس کے سوال میں ہم 12-13 لوگوں کی کلاس بیٹھے تھے ان کے پاس, میل فیمیل, تو ہم نے مختلف جواب دیے. تو جو انہوں نے اس کی پریڈکشن کی, تو ہی سیڈ کہ یہ میل ٹیچر تھے ہمارے, کہ یہ تو شیزوفرینیا کی علامتیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا, سر اب میں گریجویشن میں ہی شیزوفرینیا ہو گیا, ابھی تو ہم نے بہت ساری سائیکالوجی پڑھنی ہے. تو سائیکالوجی پڑھنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. یہ عام لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس ٹائم ہم عام لوگ تھے, ہمارا سائیکالوجی کے ساتھ اتنا لنک نہیں تھا. تو ہی سیڈ نہیں, یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کی پریکٹس کے لیے کیا ہے. تو عام لوگوں کے نزدیک شاید سائیکالوجی والے پاگل ہوتے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے, یہ ایک غلط مت ہے. تو اس کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے. سائیکالوجی اٹ سیلف وہ چیز ہے جو آپ کو پیورٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, آپ کی نیچر کو جانتی ہے, اور دوسروں کے لیے بھلے کی بات کرتی ہے. اور عام طور پہ یہ ایکسٹروورٹ بھی نہیں ہوتے, پبلک فیم میں بھی نہیں آتے لوگ, اور انٹروورٹ ہو کے بیہائنڈ دا کیمرہ, بیہائنڈ دا سین رہ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتا ہے. سر جیسے ہمارے فرینڈ ہیں یا ہماری فیملی ممبر ہیں, دونوں میں سے آپ کس کو چوز کریں گے جس کے ساتھ آپ رہ کے اپنا ڈپریشن کم کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو گھر سے ڈپریشن ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو اپنی جاب سائٹ سے ڈپریشن ہوتا ہے, تو اس کو ریلیز کیسے کیا جا سکتا ہے ایزی ورڈز میں؟
اچھا آپ نے بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ جو سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ جی ہیں ان کے ساتھ ہمارا بنتا ہے، تو جو لوگ گھر جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا تو ہوتا ہی ہے بے نا، شک. جب بھی بندے ہیں تو اپنے خدا کی طرف رجوع کر لیں، اور رجوع کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے گا جو رجوع نہیں کرتے اسی کنویں کے مینڈک بن کے رہتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ سروائیو کرتے ہیں، مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو دنیا میں ایک دوست کم از کم ضرور رکھیں جو جس کو آپ اپنی اندر کی کہانیاں سنا سکیں، اندر کے مسائل بتا سکیں، اور چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں وہ ان سے آپ شیئرنگ کر سکیں. وہ گھر کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے آپ کا، کوئی بہت اچھا لنگوٹیا دوست بھی ہو سکتا ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں بنتا چلیں سلوشن کی طرف آتے ہیں، تو آپ ڈائری لکھنا شروع کریں. یہ آپ کے لیے ایک سجیشن ہے. ڈائری جو بندے ڈیلی ڈائری لکھتے ہیں، ایک زمانے میں ہمیں ٹیچرز بتاتے تھے ڈائری لکھا کریں. آج کل موبائل نے ہمیں رات سوتے 12-1 بجے تک سے لے کے صبح اٹھنے تک موبائل کے مطلب سب سے آخری کام جو ہے موبائل کا استعمال ہے، سب سے پہلا کام ہی موبائل کا استعمال ہے. تو ہمارے وقتوں میں موبائل نہیں تھا، ہمیں کہتے تھے لکھ لیا کریں، چاہے آج کا پڑھا ہوا ہی لکھ لیا کریں کہ آج فلاں فلاں لیکچر لیا، ایک ایک بلٹس میں، ایک ایک لائن میں. تو آپ جب ڈائری لکھ لیتے ہیں تو یقین جانے آپ کی جو ذہنی تھکاوٹ ہے دن بھر کی وہ اتر جاتی ہے. یہ سلوشن ہے، سب کے لیے سلوشن ہے. سر اسی طرح آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا، میرا ایک کوسچن بھی تھا ایک آپ سے پرسنلی طور پہ، جیسے ہم ڈائری لکھنے کا آپ نے بتایا، تو یہ رجحان تو میں نے دیکھا ہے ود ان فیو ڈیز میں ہی ختم ہو گیا جب اینڈرائڈ فون آئے یا موبائل فونز آئے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ کئی پوائنٹ آف ویو سے فون ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے ایز اے ینگسٹر، ہمارے لیے تو بہت فائدہ مند ہے جو یعنی کہ آن لائن یا کچھ بھی اس طرح ہم کرتے ہیں. نقصان بھی اس کے بہت زیادہ ہیں کہ اس سال کا جو یا پچھلے سال کا 9-10 کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ جو اتنا خراب ہے، اور سب نے بلیم جو ان سے موبائل سے ہوئی، تو کیا آپ کے حساب سے یہ بلیم ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں ہم ایک لائف کوٹیشن ہے ہماری، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ جو آپ کی ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان کا ایک مخصوص استعمال کریں نا. ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی سائبر فاسٹنگ کی بات کی تھی. جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ کا کام تو کتابوں سے متعلقہ ہے، موبائل سے متعلقہ تو نہیں ہے کہ آپ نے موبائل کے تھرو علم تو حاصل کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ٹائم ویسٹنگ کرتے ہیں، شاید علم حاصل کرنا 5% اور 95% آپ کا ٹائم ویسٹیج کا ہے عمل. تو آپ کوشش کریں یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ان پہ فوکس کریں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ڈیوائس کا غلط استعمال کریں. علم حاصل کرنے کے بعد اس کو سوئچ آف کر کے اپنا کام کریں جس کو پرپزفلی آپ نے کرنا ہے. سر ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ چلیں آپ بتائیں کہ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، آپ کسی بندے کو فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو آپ اس کو کتنے پرسنٹ تک جج ٹھیک کرتے ہیں ایز اے پوائنٹ آف ویو، کہ آپ جب اس کو ملتے ہیں تو آپ اس کو پہلی 2 ملاقاتوں میں جج کر لیتے ہیں، تو کیا وہ آپ کی سجیشن یا آپ کا وہ جج کرنا ٹھیک ثابت ہوتا ہے یا کئی بار رانگ بھی ثابت ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے اس کی ذہنیت پڑھی ہو؟ لیکن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی آبزرویشن کتنی اسٹرانگ ہے. ایگزیکٹلی آپ کی آبزرویشن سے کتنے اسٹرانگ؟ ہماری دیکھیں کسی بھی پہلی ملاقات میں 50 سے 70% آبزرویشن آپ کی ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ سینسیبل ہوں، ٹھیک ہے. اور جب تک بولا نہ جائے، جو دوسرا بندہ بات نہ کرے، اس وقت تک تو آپ کو چیزیں وہ بھی کلیئر نہیں ہوتی. تو دوسرے بندے کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں سب سے پہلے وہاں سے ریویلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ میری بات سن رہا ہے یا وہ مجھے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھانے کا عمل ہے، یہ چند سیکنڈ سے لے کے چند منٹ تک ہو سکتا ہے پہلی ملاقات میں، اور اس کے بعد کے جو تجربات ہیں وہ پھر اس میں ایڈ آن ہوتے جاتے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ دوست بھی بن جاتے ہیں، دشمن بھی بن جاتے ہیں. تو ٹرسٹ کا جہاں پر ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے وہ سارے دوست بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے، یہ اس کو ہم سائیکالوجی کی لینگویج میں کچھ نہیں کہیں گے کہ جی سائیکالوجسٹ نے آپ کے فیس کو دیکھا اور آپ کو سمجھ لیا کہ جی آپ تو بڑے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے مجھے واقعی سمجھ لیا. ایسا ہوتا ہے لیکن سائیکالوجی کی لینگویج میں نہیں ہوتا. دس از یور اون میچورٹی اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ ادرس. سر فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا کو جو ان سے فوبیا آسان لفظوں میں بیجا خوف، اس کا ایسا انجانا خوف جو کہ موجود نہ بھی ہو. جیسے اکثر لوگوں کو اندھیرے میں اگر ان کا پاؤں رسی پہ آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں سانپ کو ٹکرا گیا، ٹھیک ہے. پہلے سے ہوتا ہے جو ہی وہ محسوس ہوا
تو آپ نے فوراً امیج اپنا بنا لیا سانپ والا. تو کسی چیز کی عدم موجودگی میں موجودگی کا احساس آپ کو فوبیا ہے. اب اس کی اور بھی بڑی ساری مثالیں ہیں. لائک وائز ایلیویٹر کے اندر لوگ یا یہ جو لفٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوگ جانے سے گھبراتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اونچی جگہوں کا بھی خوف ہو سکتا ہے, تنہائی کا خوف بھی ہو سکتا ہے, اور بھی مطلب ڈپینڈنگ اپون کس طرح ہے. کچھ لوگوں کو خالی اینیمل کو دور سے دیکھ لیں تو خوف طاری ہو جاتا ہے. تو بیجا خوف اگر اس کو ہم سم اپ کریں تو بیجا خوف جو ہے وہ ہوتا ہے فوبیا. سر اس کا حل کیا ہے پاسبل ایزی ورڈنگ میں کہ فوبیا کو کنکلوڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سائیکالوجسٹ اس کا حل کرتے ہیں تھرو بیہیویئر تھراپی, بیہیویئر موڈیفیکیشن کے تھرو, اور یا سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے تھرو. تو اس کو آپ باقاعدہ اگر کسی کو فوبیا ہے وہ کسی بھی ایکسپرٹ آف سائیکالوجی کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا پلیز, کسی میڈیسن لینے کے چکر میں نہ پڑیے گا. یہ سائیکولوجیکل چیز ہے اور یہ سائیکالوجسٹ ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میڈیسن کے تھرو شاید آپ ایڈریس چلے جائیں, آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے, آپ اڈکٹ ہو جائیں کسی دوائی کے, فوبیا دور نہیں ہوگا. فوبیا کو دور کرنا سائیکالوجسٹ کا کام ہے. وہ جو بھی تھراپی استعمال کرے گا اس کے تھرو آپ کو اس خوف سے نجات دے سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے آج اتنا اسپیشل ٹائم نکالنا ہمارے لیے, اور جو ہمارے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں ان سے میں ایک دفعہ سوری کرتا ہوں کہ ہماری کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے سیشن تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑا اور ہمیں لنک چینج کرنا پڑا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا, اور آپ ہر جمعرات 6 سے 7 جون سے ہمارے لائیو سیشن دیکھ سکتے ہیں. تو میں سر کا تھینک یو کہنا چاہوں گا ایک بار پھر سے, اور آپ سب لوگوں کا جنہوں نے کویسچن کیا اور آپ جو کویسچن کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ کویسچن رہ بھی گئے, میرے پرسنل سر کویسچن رہ گئے ہیں, لیکن وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ضرور کریں گے. آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی, اس سے ہمارا یقین بڑھے گا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی سن رہا ہے. تو اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. بہت شکریہ حسین. چل